اچھا، تو آج ہم جوناتھن ہائٹ کے کام کا آپ کہہ لیں ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں، خاص طور پر ان کی کتاب دی اینکشس جنریشن اور اس پر جو ان کی حالیہ گفتگو ہوئی ہے اس حوالے سے۔ مواد بنیادی طور پر نوجوان نسل میں ذہنی صحت کے جو مسائل بگڑ رہے ہیں نا، ان پر اور ان کی وجوہات پر بات کرتا ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں ہائٹ کا جو مرکزی خیال ہے وہ یہ ہے کہ 2010 سے 2015 کے بیچ میں بچپن کے تجربات میں ایک بہت بہت بنیادی تبدیلی آئی۔ وہ اسے بچپن کی عظیم ری وائرنگ کہتے ہیں۔ بچپن کی عظیم ری وائرنگ، یہ کافی وزنی اصطلاح ہے۔ جی، ان کے مطابق یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بدلی، بلکہ اس نے بچوں کے بڑے ہونے کا پورا سماجی اور نفسیاتی ماحول ہی بدل ڈالا، اور اسی وجہ سے خاص طور پر نوجوانوں میں ذہنی بیماریوں کی جیسے ایک وباسی پوٹ پڑی۔ اچھا، تو یہ ری وائرنگ، اس کو تھوڑا کھولتے ہیں۔ ہائٹ کیسے دیکھتے ہیں اس تبدیلی کو، اور اس کی اتنے گہرے اثرات کیوں ہوئے؟ دیکھیں، ہائٹ دو بڑی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو تقریباً ایک ہی وقت یعنی 2010 کے آس پاس ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ سادہ فونز کی جگہ اسمارٹ فونز آ گئے، خاص طور پر وہ سیلفی کیمرے والے۔ ہاں، وہ تو ایک بڑی تبدیلی تھی۔ جی، اور دوسرا سوشل میڈیا پلیٹ فارمز۔ پہلے انسٹاگرام آیا 2010 میں، پھر ٹک ٹاک وغیرہ۔ یہ نوجوانوں کی زندگی کا آپ سمجھے لازمی حصہ بن گئے۔ یہ تبدیلی عظیم اس لیے ہے کیونکہ اس نے بچوں کا حقیقی دنیا سے جو تعلق تھا ان کی آزادی، ان کا آپس میں ملنا جلنا، وہ سب کچھ بنیادی طور پر بدل دیا۔ اور اس کے ثبوت اعداد و شمار میں بھی نظر آتے ہیں، ہے نا؟ ہاں، میں نے دیکھے کچھ اعداد و شمار، وہ تو واقعی پریشان کن ہے۔ بالکل، بہت واضح طور پر۔ خاص طور پر 2012 کے بعد آپ دیکھیں تو نوجوانوں میں ڈپریشن اور اینزائٹی، ان کی شرح بہت تیزی سے بڑھی ہیں۔ مثال کے طور پر امریکہ میں نوجوان لڑکیوں میں ڈپریشن کی شرح جو 2010 تک کوئی 12% کے قریب تھی، صرف 12%؟ جی، وہ چند ہی سالوں میں بڑھ کر تقریباً 30% تک پہنچ گئی۔ لڑکوں میں بھی اضافہ ہوا، اگرچہ اتنا زیادہ نہیں، لیکن ہوا ضرور۔ اور یہ ٹائمنگ بالکل اس ری وائرنگ سے ملتی ہے۔ یہ تو صرف ذہنی صحت کی بات ہوئی، ہائیسٹ اسکرین ٹائم کی نوعیت پر بھی تو کچھ کہتے ہیں۔ پرانے زمانے کا ٹی وی دیکھنا اور آج کا فون استعمال کرنا، اس میں کیا فرق ہے؟ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ اٹھایا آپ نے۔ دیکھیں، پہلے ٹی وی دیکھنا اکثر ایک سماجی، ایک مشترکہ سرگرمی ہوتی تھی، خاندان کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ۔ ہاں بالکل، ایک ہی کمرے میں سب بیٹھے ہوتے تھے۔ جی، جبکہ اسمارٹ فون کا استعمال زیادہ تر انفرادی ہے، تنہائی میں ہوتا ہے، اور اس سے بھی اہم چیز ہے موقع کی قیمت، یعنی اپرچونٹی کاسٹ۔ سروے یہ بتاتے ہیں کہ نوجوان روزانہ اوسطاً 9 گھنٹے اسکرینز پر گزار رہے ہیں۔ 9 گھنٹے؟ یہ تو بہت ہی زیادہ وقت ہے۔ جی ہاں، اور یہ وہ 9 گھنٹے ہیں جو پہلے یا جو وہ کھیل کود میں، آمنے سامنے بات چیت کرنے میں، یا یہاں تک کہ سونے میں گزار سکتے تھے۔ تو گویا یہ وقت زندگی کے دوسرے ضروری حصوں سے نکال لیا گیا ہے۔ اور مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اثرات بھی وہ الگ الگ بتاتے ہیں، جیسے انسٹاگرام اور ٹک ٹاک میں کیا فرق دیکھتے ہیں وہ؟ جی، ان کے مطابق انسٹاگرام جیسی ایپس جو زیادہ بصری موازنے پر یعنی ویژول کمپیریزن پر مبنی ہیں، وہ لڑکیوں کے ذہنی صحت پر شاید زیادہ منفی اثر ڈالتی ہیں، جبکہ ٹک ٹاک جس میں وہ چھوٹی چھوٹی غیر مربوط سی ویڈیوز آتی رہتی ہیں، ہاں وہ تو بس چلتی ہی جاتی ہیں۔ بالکل، وہ توجہ کو بہت بری طرح منتشر کرتی ہیں اور ان کی لت لگنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ وہ اسے ایسے مواد سے تشبیہ دیتے ہیں جس کی کوئی غذائیت نہ ہو، بس وقتی خالی تفریح ہو۔ تو یہ جو ری وائرنگ ہے، یہ صرف فرد کی ذہنی صحت کا مسئلہ نہیں رہا، اس کے اثرات تو پھر پورے معاشرے پر پڑ رہے ہوں گے، جیسے تعلیم پر یا بچوں کی عمومی نشوونما پر۔ یقیناً ہائٹ 2012 کے بعد سے دنیا بھر میں تعلیمی کارکردگی جیسے پیسا سکورز وغیرہ ان میں کمی کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں۔ توجہ مرکوز کرنے کی صلاحیت میں کمی، خاص طور پر بلوغت کے دوران جب دماغ کی نشوونما بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے، یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اور وہ آزادی اور تحفظ والی بات؟ ہاں، وہ بھی۔ ایک طرف تو حقیقی دنیا میں بچوں کی آزادی کم ہو گئی ہے، والدین بہت زیادہ محتاط ہو گئے ہیں، انہیں باہر کھیلنے نہیں دیتے، اور دوسری طرف ہم نے انہیں آن لائن دنیا کے خطرات کے سامنے آپ کہیں بالکل غیر محفوظ چھوڑ دیا ہے۔ ایک عجیب تضاد ہے یہ تو واقعی ایک جال کی طرح لگتا ہے۔ ہائٹ اسے اجتماعی عمل کا مسئلہ کہتے ہیں، یعنی کلیکٹیو ایکشن پرابلم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا سمجھائیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی اکیلا اس سے آسانی سے نکل نہیں سکتا۔ والدین ہیں یا بچے خود ہیں،
وہ محسوس کرتے ہیں کہ انہیں اسمارٹ فون لینا ہی پڑے گا، سوشل میڈیا پر آنا ہی پڑے گا، کیونکہ باقی سب بھی تو یہی کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی سماجی دباؤ۔ بالکل۔ اگر کوئی اکیلا فیصلہ کرے کہ میں اپنے بچے کو فون نہیں دوں گا، یا کوئی بچہ کہے میں سوشل میڈیا استعمال نہیں کروں گا، تو وہ سماجی طور پر الگ تھلگ ہو جانے کا خطرہ مول لیتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہائٹ کہتے ہیں کہ جب بچوں سے پوچھا جاتا ہے کہ اگر سب سے فون لے لیا جائے تو کیسا لگے گا، تو وہ اکثر کہتے ہیں کہ یہ تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ اچھا، تو مطلب وہ خود بھی کہیں نہ کہیں سے نکلنا چاہتے ہیں۔ شاید کم از کم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کے لیے بہتر ہوگا۔ رستہ کیا ہے؟ ہائٹ کیا حل پیش کرتے ہیں؟ وہ 4 بہت ٹھوس عملی اصول پیش کرتے ہیں جن پر ان کے خیال میں معاشرہ اجتماعی طور پر عمل کر سکتا ہے۔ 4 اصول کیا ہیں وہ؟ پہلا، ہائی اسکول سے پہلے کوئی اسمارٹ فون نہیں۔ رابطے کے لیے سادہ فون، فلپ فون جسے کہتے ہیں، وہ ٹھیک ہے۔ دوسرا؟ 16 سال کی عمر تک کوئی سوشل میڈیا نہیں۔ تیسرا؟ اسکول فون فری ہوں، مطلب اسکول کے اوقات میں فون بچوں کے پاس نہ ہوں، لاکر میں یا کسی پاؤچ میں رکھے جائیں۔ اور وہ کہتے ہیں جن اسکولوں نے یہ کیا ہے وہاں ماحول بہت بہتر ہوا ہے۔ اور چوتھا، جو شاید سب سے اہم ہے، بچوں کو حقیقی دنیا میں زیادہ آزادی دی جائے، غیر زیر نگرانی کھیلنے کے موقع دیے جائیں اور انہیں ذمہ داری سکھائی جائے۔ یہ تو کافی بڑے قدم ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ ہائٹ کا یہی ماننا ہے کہ اگر کافی تعداد میں لوگ، والدین، اسکول، پوری کمیونٹی ان اصولوں کو اپنا لیں تو وہ جو سماجی دباؤ ہے نا، وہ بدل جائے گا۔ پھر فون نہ دینا یا سوشل میڈیا سے دور رکھنا عجیب نہیں لگے گا، بلکہ شاید معمول بن جائے۔ وہ برطانیہ کی مثال بھی دیتے ہیں جہاں اب حکومت اور والدین اس سمت پہ کچھ سوچ وچار اور اقدامات کر رہے ہیں۔ تو بنیادی پیغام یہ ہوا کہ ہمیں فون پر مبنی بچپن کو بدل کر ایک ایسا بچپن لانا ہے جو کھیل کود، حقیقی دنیا کے تجربات اور آزادی پر مبنی ہو۔ بالکل، اور یہ کہ یہ تبدیلی ممکن ہے، لیکن اس کے لیے ایک اجتماعی کوشش، ایک مشترکہ عزم کی ضرورت ہوگی۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے اور سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور یہیں پر وہ ایک بڑا سوال بھی چھوڑ جاتے ہیں، کیا ہمارا معاشرہ جو اب ٹیکنالوجی میں اتنا زیادہ آپ کہیں دھس چکا ہے، کیا وہ واقعی یہ بنیادی تبدیلیاں لا پائے گا؟ یا پھر ہم ایک ایسے مستقبل کی طرف جا رہے ہیں جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی تجربہ وہ اس طرح آپس میں مل جائیں گے کہ جس کا ہم شاید ابھی تصور بھی نہیں کر سکتے؟ یہ جائزہ انٹیلی مائنڈ پاکستان کی جدید مصنوعی ذہانت ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے تیار کیا گیا ہے۔